تاریخ میں کتابوں میں بکثرت یہ روایت موجود ہے. ایک اور عرب نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا، ڈر کے مارے چپ رہا. رومی گورنر کے ساتھ اس کا دستہ تھا، پر یہ سارا واقعہ اس نے دیکھا اور اپنے دل میں ٹھانی، جو کام کرتا تھا وہ چھوڑا، رختے سفر باندھا، چلتا چلتا شام میں پہنچ گیا. حضرت معاویہ کے دربار میں پہنچا. معاویہ کی مجلس میں رضی اللہ عنہ وارضا کہنے لگا، امیر معاویہ، امیر المومنین، میں کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں آیا، میں ایک ذمہ داری ادا کرنے آیا. فلانی ریاست میں رومی گورنر نے مسلمان تاجر کو تھپڑ مارا، اس نے تیرے نام سے دہائی دی، وہ قیامت کو تیرا گریبان پکڑے گا. میں آج تجھے بتلانا چاہتا ہوں، اگر قیامت کو اپنا گریبان آزاد کروانا چاہتا ہے تو اس مسلمان کی اشک شوئی کر، اس کی حوصلہ افزائی کر، اس کو بدلہ دینا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کہاں ہمارے یہ رینک سٹار، وردیاں چمک دمک، یہ بڑے بڑے اسکواڈ لے کے چلنے والے، سائرن بجاتی گاڑیوں کے ساتھ، یہ مسلمانوں پر حاکم اور کافروں کے غلام، اور کہاں وہ امیر معاویہ، سادہ سی مجلس. اللہ اکبر، فوراً وہ دربار اٹھا دیا، شام میں اعلان کروایا، فوج میں اعلان کروایا، میرے خاص مشن پر جانے کے لیے مجھے منتخب نوجوان چاہیے. منتخب نوجوان جن کو ہم دہشت گرد کہہ دیتے ہیں آج. نوجوان جمع کیے، ان کی کوالیفیکیشن، ان کی کوالٹیز، ان کی فٹنس، ان کی انٹیلیجنس. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، مسلمان حکمران کوئی اس قسم کے مسکین اور بے اہمیت اور بے غیرت ہوا کرتے تھے. کم بختوں نے کوئی تفتیش کروانی ہوتی ہے تو ایف بی آئی کو، سی آئی اے کو، کے جی بی کو بلاتے ہیں، امریکہ کی ٹیموں کو بلاتے ہیں. حضرت معاویہ اپنی فوج میں، اپنے خاص دستوں میں منادی کروا کے نوجوان طلب کر لیے. نوجوانوں کے سامنے مسئلہ رکھا، کہنے لگے میں ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ وہ رومی گورنر جس نے مسلمان تاجر کو تھپڑ مارا، وہ مسلمان تاجر اور رومی گورنر میرے دربار میں میرے سامنے یہاں پیش کیے جانے چاہیے. بتلاؤ اس ٹاسک کو، اس مشن کو کون پورا کرتا؟ ایک دو عسکری کمانڈر اٹھے، ہمیں دستہ دے، فوج دے، حملہ کرتے. فرمایا نہیں، بڑی جنگ نہیں لڑنی، حکمت عملی سے کام لینا ہے. اس گورنر کو یہاں لے کے آنا ہے، بہت بڑی جنگ نہیں لڑنی. مسلمان بے بس نہیں ہوتا کہ معمولی سی بات سے پاگل ہو کر، بدحواس ہو کر بہت بڑا فتنہ چھیڑ لے. انٹیلیجنس کے لوگ طلب کیے معاویہ نے، انٹیلیجنس کے لوگ. حضرت معاویہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ایک نوجوان اٹھا، کہنے لگا مجھے اس سے ملاؤ جو عینی شاہد ہے. عینی شاہد کو ملایا گیا. اس نے کہا وہ رومی تاجر نوادرات کا بڑا شوقین تھا، اینٹیکس کا بڑا خریدار تھا. اس نے کہا امیر المومنین ایک جہاز چاہیے، اس پہ کچھ مال تجارت چاہیے، چند مخصوص لوگ لے کے جاؤں گا. ان رومیوں کو، ان کی ذہانتوں کو، ان کی فوجوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. آپ کا مقصد حکم بھی پورا کروں گا، عالمی جنگ بھی نہیں چھیڑوں گا، ذہانت کا مقابلہ ہوگا، صلاحیتوں کی جنگ ہوگی. اللہ کی قسم 3 مہینے نہیں لگے، حضرت معاویہ کے دربار میں وہ رومی گورنر اپنی ریاست کے اندر سے وہ مسلمان نوجوان باہری جہاز پر اٹھا کے لے آیا، شام میں حضرت معاویہ کے دربار میں کھڑا کر دیا. یہ وہ رومی گورنر ہے اور وہ عرب تاجر تھا، آپ فیصلہ کریں. جب اس عرب تاجر نے، جو بہت غصے میں تھا، اس نے اپنے سامنے حضرت معاویہ کے دربار میں رومی گورنر کو دیکھا، خنجر لے کے دوڑا. اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں اس کو چاک کر دوں، گردن کاٹ دوں. حضرت معاویہ نے حاجب کو حکم دیا مسلمان کو روکو.
فرمانے لگے نہیں، اس نے ایک تھپڑ مارا تھا اپنی ریاست میں، یہ وہاں گورنر تھا، آج تو نے میرے دربار میں قتل کر دیا۔ رومی کل کو کہیں گے مسلمانوں کے پاس انصاف نہیں، تو ایک تھپڑ مار سکتا ہے، تو میرے سامنے ہمارے اس دربار میں صرف ایک تھپڑ کا تو حقدار ہے، کیونکہ اس نے تجھے ایک تھپڑ مارا تھا، اس کو تھپڑ مار، اس کے بعد اسی جہاز میں اس کو بھیجو۔ رومیوں، گورنروں کو تعظیم سکھایا کرو، ادب سکھایا کرو، مسلمانوں کا ادب، مسلمانوں کی عزت کیسے کرنی ہے۔ تمہارے گورنر بڑے نالائق ہوتے ہیں، ہمارے دربار بہت منصف ہوتے ہیں، ایک تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مار کر پھر گورنر تم کو واپس دے۔ اور مسلمانوں، صدروں، سفیروں اور جرنیلوں، وزیروں، اللہ کی قسم ہم دہشت گردی نہیں چاہتے، ہم عالمی جنگیں نہیں چاہتے، پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم بشوں کو، ٹومیوں کو ادب سکھاؤ، تمیز سکھاؤ، احترام کرنا سکھاؤ، عزت کرنا سکھاؤ، پر ظالموں تم خود جانو تو تم ان کو سکھاؤ۔ تم خود اللہ کے دین کی بے عزتی کرتے ہو، مسلمانوں کو رسوا کرتے ہو، شریعت کی توہین کرتے ہو، شرع اللہ کو توڑ دیتے ہو، تب جا کے کافروں کو یہ جرأتیں ہوئی ہیں کہ وہ قرآن کی بھی توہین کریں اور پاکستان کی بھی تذلیل۔ ہمارا مقصد اسلام کی عزت و آبرو کو دنیا میں محقق کرنا ہے، ہمارا مقصد کوئی عالمی جنگ چھیڑنا نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ تم میزائل اور ایٹم چلاؤ، نہ تم اس قابل ہو بیچارے، ہم تو تم سے یہ چاہتے ہیں کہ ظالموں، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، محمد ذیشان، ہمارا دین و ایمان، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کا تقدس پوری دنیا میں جسٹیفائیڈ کرواؤ۔ اللہ کی قسم اگر تم نے یہ نہ کیا تو نہ تمہاری وردیاں کسی کام کی، نہ قاف لیگ کی صدارتیں کسی کام کی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔